یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو انہیں ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس سرائی، اور تو عالم سے بیگاں نہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سامعین محترم و حاضرین گرامی، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ درود و سلام کے بعد، سامعین محترم، جہاد فی سبیل اللہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں 27 غزوات کے اندر 27 کفر اور اسلام کی لڑائیوں کے اندر بذات خود شرکت فرمائی ہے۔ قرآن کریم نے جہاد کے موضوع کو سورہ انفال میں بیان کیا، سورہ احزاب میں بیان کیا، اس کے علاوہ سورہ بقرہ و آل عمران کے اندر بھی مختلف موضوعات کے اعتبار سے جہاد کا ذکر خیر اللہ نے کیا۔ تو جہاد ایک مسلمان کی علامت اور پہچان ہے کہ اگر اس مسلمان کو اس کے مذہب اور دین کو، اس کی اسلامی ریاست کو دبانے کی کوشش کی جائے تو ایک مومن اس بات پر خاموش نہیں رہتا، بلکہ کافر قوم کو ایک اسلامی ریاست للکارتی ہے، ایک اسلامی جماعت دوسری کافر جماعت کو اس اعتبار سے للکارتی ہے، اور ایک مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب اس کے سامنے حق کی نافرمانی ہوتی ہو اور اسلامی ریاست کی حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہو، مظلوم مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا ہو، تو اس پر چپ سادھ کے نہ بیٹھے، بلکہ مظلوم مسلمانوں کی معاونت اور مدد کرے اور اپنی اسلامی ریاست کا دفاع کرے۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کو اللہ کا محبوب بندہ قرار دیا ہے جو اللہ کی راہ میں ڈٹ جاتے ہیں اور خوف، زندگی گنوانے کے خوف، مرنے کے خوف، مال و دولت کے چھوٹ جانے کے خوف کو ذرا بھر بھی دل میں جگہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صف میں بیان فرماتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں صفیں باندھ کے، کأنہم بنیان مرصوص، گویا تو ایک مضبوط دیوار ہے، یعنی اسلامی قلعہ کی حفاظت کے لیے، اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے، قوم مسلم کی حفاظت کے لیے ایک مسلمان جماعت ہی ایسی جوشیلی جماعت ہوتی ہے جو کفار کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب جب بھی کفر نے مسلمانوں کو للکارا ہے تب تب کمزور سے کمزور ایمان والوں نے بھی جوش اور جذبے کا اظہار کیا ہے۔ غزوہ بدر سے لے کے آج تک اور قیامت تک، قرب قیامت میں غزوہ ہند کی بھی بشارت ہے، تب تک مسلمان جوش اور جذبے کے ساتھ کفار کو للکارتا رہے گا
کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کبھی بھی وہ خوف نہیں کھاتا کہ یہ بہت بڑی ریاست ہے، ان کے پاس ہتھیار بہت زیادہ ہے، ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے. کبھی وہ گھٹنے نہیں ٹیکتا. وہ اصل طاقت اپنے رب کی طاقت کو سمجھتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا ان کے پاس ایٹم ہے یا نہیں ہے. وہ یہ نہیں بات جانتا کہ ان کے پاس ہتھیار کون سے ہیں. اس کی نظر میں بس یہ بات ہوتی ہے کہ جس قدرت اور طاقت نے ساری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے وہ رب کی قدرت میرے ساتھ ہے. وہ اللہ اپنی خاص تائید کے ساتھ میرے ساتھ ہے. اسے کوئی چیز نہیں پچھاڑ سکتی. سب اس کی مخلوقات ہیں. تو جب میرے ساتھ ہے تو مجھے پھر کسی سے ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو. اب اللہ کی راہ کیا کیا ہے؟ اسلامی ریاست کے دفاع میں شہید ہونے والے بھی اسلامی شہید ہیں. کیونکہ ریاست مدینہ پر جب حملہ ہوا تھا، غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، آپ ایسے اکثر لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ 10,000 کا لشکر لے کر کفار مکہ مدینہ کو تخت و تاراج کرنے کے لیے آ گئے. 10,000 کا لشکر لے کر. نیزے اور بالے ان کے پاس ہیں، تلواریں اور ہتھیار ان کے پاس ہیں، عیش و عشرت کا سامان ان کے پاس ہے، جدید جنگی اسلحہ ان کے پاس ہے، بڑے بڑے جوان مرد ان کے پاس ہیں. 10,000 جوان مردوں کو لے کے چھوٹی سی اسلامی ریاست ہے مدینہ المنورہ، وہاں پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشاورت کرتے ہیں تو صحابہ اکرام میں حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، مدینے کے 3 اطراف میں تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان اطراف سے تو حملہ کرنا بہت مشکل کام ہے. سامنے والا حصہ ہے اور وہاں بھی دونوں طرف پہاڑ ہے، درمیانی حصہ خالی ہے، تو کیوں نہ ہم خندق کھود لیں. ہمارے ایرانیوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ جب بھی دشمن حملہ کرتا ہے تو ہم اپنے شہر اور دشمن کے رستے کے درمیان ایک بہت بڑی کھائی کھود دیتے ہیں جس کو عبور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو بہت لمبی چوڑی کھائی کھودی گئی. رسول اللہ نے خود اس میں شرکت فرمائی. غزوہ خندق کی کھائی کھودنے میں رسول اللہ نے شرکت فرمائی. صحابہ کے ساتھ مل کے کام کیا. نبی علیہ السلام نے 20 ہاتھ جگہ 5 صحابہ کرام میں تقسیم فرما دی اور اس کو کھودنے کا انتظام صحابہ کرام نے کیا. دن رات تکلیف اور مصیبت اور اذیت اور محنت کر کے تکالیف کو برداشت کر کے وہ خندق کھودی گئی. اسی خندق کے دوران ایک پتھر جو ہے وہ کسی صحابی سے نہیں ٹوٹتا. نیزے بالے گھوڑے سب جو ہے اس پہ کارآمد ثابت نہیں ہوتے. حضرت سلمان فارسی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا نبی اللہ فلاں پتھر فلاں جگہ پہ ہے، وہ کسی سے ٹوٹتا نہیں ہے. رسول اللہ خود تشریف لاتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، پانی پر دم کرتے ہیں، اس پتھر پر پانی گراتے ہیں، پھر رسول اللہ 3 ہتھوڑے مارتے ہیں. پہلے ہتھوڑے سے بھی خوب چنگاری نکلتی ہے، دوسرے ہتھوڑے سے بھی چنگاری نکلتی ہے، تیسرے ہتھوڑے سے بھی چنگاری نکلتی ہے اور سارا پتھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی دوران نبی علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے ہیں تمہیں پتہ ہے وہ چنگاریاں کیا تھیں؟ تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ آپ خوب جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ایک ان میں سے چنگاری وہ تھی جس کے ذریعے میں نے دیکھ لیا تھا کہ شام اور عراق اور بڑی بڑی سلطنتیں اسلامی حدود کے اندر آ جائیں گی. یہ کب کی بات ہے؟ جب مسلمان معصور ہے. 10,000 کا لشکر مسلمانوں پہ حملہ آور ہو رہا ہے. اس وقت نبی علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ مشرق و مغرب میں اسلام پھیل جائے گا، بڑی بڑی ریاستیں اسلامی قبضے میں آ جائیں گی. اور وہ وقت بھی مسلمانوں نے دیکھا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، انہوں نے کہا ہم قتل و غارت نہیں چاہتے، یہ چابیاں ہم دیں گے لیکن دیں گے عمر فاروق کے ہاتھ میں. اس وقت سیدنا عمر فاروق خلیفہ تھے. ایک فرد غلام ساتھ لیا اور پوری دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کا سربراہ اور خلیفہ ایک اونٹ پر سوار ہوتا ہے اور بیت المقدس کی طرف سفر جاری ہوتا ہے. بڑے خطرات ہیں، صلیبیوں کے حملے کا بھی خطرہ ہے، بڑے بڑے دشمن ہیں، پوری دنیا ہی تو دشمن تھی لیکن خوف خدا دل کے اندر تھا، اس لیے کسی اور کا خوف آنے نہیں دیا. کوئی سیکیورٹی گارڈ، کوئی باڈی گارڈ، کوئی اپنا محافظ نہیں لیا، کوئی محافظ دفتہ نہیں لیا. اکیلے عمر ایک ساتھ غلام سواری پر
سے بیت المقدس جاتے ہیں، غلام کے ساتھ باری بانٹ لی کہ کچھ میل میں سوار ہوں گا، کچھ میل تم سوار ہوگے، اور جب بیت المقدس کے قریب آئے تو غلام کی باری تھی، غلام کو سوار کیا اور خود نکیل پکڑے بیت المقدس میں حاضر ہوئے۔ جب تک مسلمانوں میں جو جوش و جذبہ تھا، یہ سادگی تھی، اور مسلمان حکمرانوں کے اندر دینداری تھی، تب تک اسلام غالب رہا ہے۔ تو 10,000 لوگ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، بیت المقدس اور ساری دنیا اس وقت بڑے بڑے بادشاہوں کے قبضے میں تھی، کیسر و کسرا ہے، اور دوسری طرف رومی سلطنت ہے، عراق کے اندر سلطنت بہت بڑی قائم تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر خندق کھود دی۔ اب خندق میں سے کفار کا گزرنا مشکل تھا، بہت لمبی چوڑی کھائی تھی، پہلے سیڑھی لگا کے نیچے اترتے، پھر چلتے، پھر سیڑھی یا رسا لگا کے اوپر چڑھتے، تو اتنی دور میں مسلمان کبھی بھی ان کو حملہ ور نہ ہونے دیتے۔ تو لشکر کے رستے میں ایک بہت بڑا کھڈا اور کھائی آ گئی جس سے گزرنا بہت مشکل تھا۔ عمر بن عبدود بہت بڑا مسلح نوجوان تھا کفار مکہ کا، اور کہا جاتا تھا کہ اس کو اللہ نے 1,000 نوجوانوں کی طاقت عطا کی ہے، بہت بہادر تھا۔ کسی طریقے سے خندق عبور کر کے مسلمانوں کی طرف آ گیا، تلوار باہر نکالی اور کہا ہے کوئی میرے مقابلے کے لیے؟ اب مسلمان یہ سارے قریشی اور انصاری تھے، ان کو خبریں پہنچتی رہتی تھی کہ کون جوان جرری جوان ہے اور مارنا اور میدان مارنے والا اور کون کمزور ہے، تو کوئی بھی مقابلے کے لیے نہ نکلا۔ سیدنا علی عرض کرتے یا نبی اللہ میں نکلوں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا وہ عمر بن عبدود ہے؟ پھر اس نے للکارا کون ہے میرے مقابلے کے لیے؟ سیدنا علی نے پھر عرض کیا یا نبی اللہ میں۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا وہ عمر بن عبدود ہے؟ پھر تیسری مرتبہ اس نے للکارا کون ہے میرے مقابلے کے لیے؟ سیدنا علی نے پھر عرض کیا یا نبی اللہ میں جاؤں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا وہ عمر بن عبدود ہے؟ عرض کیا چاہے وہ عمر بن عبدود ہو، لیکن کیونکہ اسلام کو للکارا جا رہا ہے اس لیے میں ضرور جاؤں گا، مجھے اجازت مرحمت فرمائے۔ نبی اسلام نے اپنا سیاہ امامہ ان کے سر پر باندھا، اپنی ذوالفقار کی تلوار انہیں عنایت فرمائی، اور پھر عمر بن عبدود کے پاس مجھے بھیجا۔ عمر بن عبدود سے کافی گفتگو ہوئی، حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اسلام قبول کر لے، اگر نہیں کرنا تو پھر واپس چلا جا۔ اس نے دونوں باتوں کو رد کر دیا، پھر فرمایا کہ اچھا لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے کہا کہ ابھی طالب کے بیٹے پر میں تو تلوار نہیں چلاؤں گا، میرے تو اچھے مراسم تھے، کہا میں تو اس پر ضرور تلوار چلاؤں گا۔ ایسا نہیں کبھی ہو سکتا کہ تم مسلمانوں نے اسلام کو للکارے اور علی ابن ابی طالب خاموش رہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ پہ اس نے حملہ کیا، بہت دھول اڑی، ایسے لگا جیسے حضرت علی پر حملہ کارگر ہوا ہے، لیکن جناب علی عین حملے کے وقت پلٹ کر اپنے آپ کو بچا گئے، اور دوسری تلوار اٹھی اور عمر بن عبدود کا سر اس کے دڑ کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ جوش و جذبہ صحابہ کرام میں تھا، جذبہ جہاد کا۔ معاذ اور معوذ کا واقعہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا۔ غزوہ بدر میں چند سالہ بچے جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ابو جہل کو ڈھونڈ رہے تھے، اور ابو جہل وہ شخصیت، وہ آدمی کفار مکہ کا جو کئی طاقتوروں پر باری سرداری جس نے طاقت سے حاصل کی تھی، مال و دولت کے ساتھ ساتھ اس کی جوانی اور طاقت کا ذکر بھی عرب کیا موجود ہے۔ تو معوذ اور معاذ عبداللہ ابن مسعود کہتے میرے پاس آئے اور کہا کہ چچا وہ ابو جہل جو ہمارے نبی کو وصیت دیا کرتا تھا ہے کہاں پہ، آپ ہمیں دکھاؤ تو صحیح۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا کہ وہ فلاں کلگی والا آدمی جس نے فلاں کلر کا سوٹ اور امامہ پہنا ہوا ہے اور اس طرح کلر کی تلوار اس کے پاس ہے، وہ ہے ابو جہل۔ وہ دونوں جو ہے وہ شہیدوں کی طرح لپٹتے ہیں اور ابو جہل پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بھائی شہید بھی ہو جاتا ہے، دوسرا بازو سے بھی معلوم ہو جاتا ہے، لیکن ابو جہل کو کیسے کردار تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ جذبہ شہادت اور یہ ذوق جہاد مسلمانوں کو اسلام نے دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کے لڑتے ہیں، کانہم بنیان مرصوص، گویا وہ سیسا پلائی دیوار ہے۔ تو کفار کی للکار کو کبھی بھی اہل اسلام نے برداشت نہیں کیا، اور اس للکار پر کبھی بھی مسلمان چپ سادھ کے نہیں بیٹھے۔ کبھی بھی مسلمانوں نے یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا کہ کافر للکارتا رہے اور اس کو حملہ، اس پہ جوابی حملہ نہ کیا جائے۔ تو جب بھی مسلمانوں
نہیں تھی تب بھی مسلمانوں کا ہمیشہ یہ دستور رہا ہے. جناب علی المرتضیٰ کا واقعہ دیکھیے کہ عمر بن عبدود نے للکارا تو چپ نہیں تھا دی، عرض کیا یا رب اللہ مجھے نکلنے دیجیے، اس کے غرور کو خاک میں ملانے دیجیے. غزوہ ذات السلاسل کی جنگ عراق کے اندر عراقی جوانوں نے جو عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے کڑیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو باندھ لیا، زنجیروں کے ساتھ باندھ لیا کہ وہ بھاگنے نہ پائے. حضرت خالد بن ولید چند نوجوانوں کے ساتھ حملہ ور ہوئے اور کڑیاں توڑ کے لوگ بھاگ گئے اور کفار جو ہے وہ انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا. جب بھی اسلام اور مسلمانوں کی مذہب کے نام پر لڑائی ہوئی ہے اللہ نے خاص تعید مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے. ایک جنگ کا واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک 10,000 سے زیادہ کا لشکر تھا، جن میں سے 1,000 کا لشکر اور جماعت بالکل سامنے تھی لڑنے کے لیے تیار، بڑا اسلحہ ان کے پاس ہے، طاقت ہے، گھوڑے ہیں، سدائے ہوئے گھوڑے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر بہت پیچھے تھا، چند نوجوان آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا مجھے صرف 100 لوگ دے دو، اور بعض روایت میں صرف فرمایا 10 لوگ دے دو، اگر میں ابن ابی جہل میرے پاس آ جائے. پھر اپنا نام لیا، عبداللہ بن جعفر کا نام لیا، چند ایک صحابہ کرام کے بچوں کے اور صحابہ کرام کے نام لیے، فرمایا یہ مجھے دے دو میں ان کے لیے کافی ہوں گا. 1,000 کے لشکر کے ساتھ 100 اور بعض روایات کے مطابق 10 صحابہ کرام نے جنگ کی. اور اس وقت حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار اللہ کی آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ سے گزارش کی، یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد کے خدا امت مسلمہ کی مدد فرما. حضرت خالد بن ولید کے دوستوں کا کہنا ہے کہ اللہ نے اس 10 یا 100 نوجوانوں کو ایسی طاقت عطا فرما دی کہ 1000 کفار کو مار بگایا اور کسی نے پیچھے بھی نہیں دیکھا. 3 صحابہ شہید ہوئے اور حضرت خالد بن ولید رونے لگے. کسی نے کہا اتنا بڑا کافروں کا نقصان، ادھر صرف 3 شہید ہوئے. فرمایا عمر بن خطاب کو کیا جواب دوں گا کہ 3 صحابہ کو میں نے شہید کروا دیا ہے. یہ جان مسلم کا مقام ہے مسلمانوں کے ہاں، اور یہ جذبہ جہاد ہے مسلمانوں میں. تو مسلمانوں نے کبھی بھی کفار کی للکار پہ چپ نہیں سادھی، ہمیشہ مسلمانوں نے کفار کی پکار پر ان کی للکار پر ان کا مقابلہ کیا ہے. باقی مسالتی عمل ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے. تو حکومت پاکستان اس بات پر انتہائی جو ہے وہ عزت اور وقار کے قابل ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان ریاست کے خلاف جو ایک اسلامی جمہوریہ جب پاکستان ہے، جب بھی کسی دشمن نے حملہ کیا ہے تو ہمارے جرری نوجوانوں نے ان کا اپنا دفاع کیا اور ان کا مقابلہ کیا ہے. اور الحمدللہ ہم ایٹمی قوت ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہیں. یہ اسلام کی قوت بھی ہمارے پاس ہے جو غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. اور وہ رونا روتے ہیں اپنے میڈیا پہ کہ ان مسلمانوں سے کیوں لڑنے جا رہے ہو، یہ تو خود ایک بم کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کے ہاں کوئی شہید ہو جائے تو یہ اس پہ رونے کی بجائے یہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے بچے کو شہید بنا دیا ہے، مجھے شہید کا باپ اور شہید کا بیٹا اور شہید کی ماں بنا دیا.